اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ وہ عمر بن خطاب کے پیلس میں انٹر ہوئے ہیں، اور بلایا عمر بن خطاب کو، کہا عمر میں نے دیکھا، میں نے کل رات محل دیکھا، ایک بہت خوبصورت محل، میرا دل چاہا کہ یہ کاش میرا ہو۔ تو میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا عربی کا ہے۔ اللہ نے کہا میں عربی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کس کا ہے؟ انہوں نے کہا قریشی کا ہے۔ انہوں نے کہا میں قریشی ہوں۔ تو فرشتے سے پوچھا کہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا قریش میں سے بنو ہاشم کا ہے۔ اللہ کے نبی کہا میں ہاشمی ہوں۔ تو فرمایا کس کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ عمر بن خطاب کا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرا دل چاہا کہ میں اس کے اندر جاؤں اور عمر، لیکن مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی اور میں اس کے اندر نہیں گیا۔ عمر بن خطاب نے سنا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے غیرت، آپ سے غیرت، آپ سے غیرت، آپ چاہتے ہمارا سب کچھ آپ کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ وہ ملک پی رہے ہیں، دودھ پی رہے ہیں، اور پھر ابو بکر صدیق کو پاس کیا، اور پھر عمر بن خطاب کو پاس کیا، تو عمر خطاب نے بہت ڈھیر سارا پیا۔ تو پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا تھا، اس کی تعویل کیا ہے؟ what is the milk? he said it's knowledge, it's knowledge۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پچھلی قوموں میں، پچھلی امتوں میں کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ انبیاء نہیں تھے، لیکن وہ بولتے ایسا تھے کہ جیسے پروفٹس بولتے ہیں، اور میری قوم میں، میری امت میں، امت محمدیہ میں عمر بن خطاب نبی تو نہیں ہے، لیکن جب بولتا ہے تو as if he speaks as prophets speak۔ اور سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی عمر بن خطاب کے قرآن میں مختلف جگہوں پہ ان سے اتفاق کیا۔ عمر بن خطاب کا وہ کیلیبر اور وہ لیول تھا کہ جب عمر بن خطاب کی اکثر مشورہ دیتے، جبریل علیہ السلام قرآن کی آیات لے کے آ جاتے اور اس کو اپروو کرتے اور افرم کرتے اور کہتے اس طرح سے کیجئے۔ عمر بن خطاب طواف کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور نماز مختلف جگہوں پہ ہو جایا کرتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہم مقام ابراہیم کو مصلی کی جگہ بنا لیں، وہاں پہ آپ نماز پڑھایا کریں ہمیں۔ تو جبریل آسمانوں سے اور فضاؤں سے تیرتے ہوئے آ گئے اور قرآن کی آیات نازل کر دیں، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اور مقام ابراہیم کو مصلی کی جگہ بنا لیں۔ عمر بن خطاب اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور اللہ کے نبی کی وائفز بھی ہیں اور باقی عورتیں بھی ہیں، تو ہر قسم کے لوگ داخل ہو رہے تھے، اللہ کے نبی سے بیعت کر رہے ہیں، سوالات پوچھ رہے ہیں۔ تو عمر بن خطاب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اچھے لوگ بھی آتے ہیں، برے لوگ بھی آتے ہیں، ہر طرح کا بندہ داخل ہوتا ہے، تو آپ کیوں نہیں ام المومنین کو اور تمام عورتوں کو حکم دیتے کہ وہ پردہ کیا کریں؟ تو پردے کی قرآن میں آیات نازل ہو گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی وائفز کے ساتھ کچھ کھٹ پٹ چل رہی تھی، اور پھر عمر بن خطاب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان بیویوں کو اگر بدلنا چاہتے ہیں بدل دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر بیویاں عطا کرے گا، اور آپ کو جو ہے نا اور نیک پارسا ماننے والی عطا کرے گا۔ حالانکہ ام المؤمنین تمام بڑی نیک تھیں اور پارسا تھیں، لیکن انہوں نے ایک ایڈوائز اور مشورہ دیا جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات نازل کر دی، ازواجن خیرم، اللہ اکبر، ازواجن خیرم من کن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات و ابکارا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک بیویوں سے نوازے گا، آپ کو عبادت گزار کنواری ینگ بیویوں سے نوازے گا، اور مختلف باتیں کی کہ اگر آپ کی یہ بیویاں تنگ کریں تو، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم loved his wives and the wives loved him، اور وہ ہمارے لیے ام المومنین ہیں۔ عمر بن خطاب کی آپ فوربیرنس دیکھیں، فور سائٹنڈنس دیکھیں، کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی کے پاس ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ، بلکہ وہ شخص جب چل کے آ رہا تھا تو عمر بن خطاب نے کہا اس کو دیکھ کے، اس کی چال کو، اس کی واکنگ کو، کہا کہ واللہ this dog is coming to kill the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ He said واللہ this dog is coming to، he has evil intentions، he is coming to kill the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب وہ نزدیک آیا he said کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اور جب عمر خطاب کے مشورے پہ صحابہ نے ان کو پکڑا تو جب اسے دیکھا تو ان کے پاس ایک ڈیگر تھا اور ایک تلوار تھی جو کہ پوائزن میں لت پت ہوئی ہوئی تھی، and he was willing to attack the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ This was his بصیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب بصیرت اور عجیب ایک سائٹ ادا کی تھی۔ اور یہ بات یاد کر لیں کہ جو شخص تقوی والا ہوتا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ پہ توکل اور عمل کرنے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو یہ بصیرت عطا کرتے ہیں۔
وہ جان لیتا ہے لوگوں کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ کی عورتوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد تمام آپ کے دن لے جاتے ہیں, ہمیں آپ سے سوالات پوچھنے کا ٹائم نہیں ملتا, ہمیں آپ کوئی ٹائم ڈیڈیکیٹ کریں جس میں آپ کسی ایک صحابی کے ساتھ آ جایا کریں اور ہمارے سے سوال جواب کر لیا کریں. تو اللہ کے وسلم نے وہ دن ڈیڈیکیٹ کیا ہوا تھا اور وہاں پہ خواتین کے ساتھ سوال جواب کر رہے تھے. اب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ انٹر ہوئے تو ان کے انٹر ہونے سے پہلے خواتین کچھ اللہ کے وسلم سے اونچی آواز میں بات کری تھی, یعنی نارمل سے اونچی آواز میں, اور کچھ بحث مباحثہ چل رہا تھا. عمر بن خطاب آئے اور خاموشی پھیل گئی اور خواتین ساری سائڈ پہ ہو گئیں. تو عمر بن خطاب غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ یو فیئر می اینڈ ناٹ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, تم میری ریسپیکٹ کر رہی ہو لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے سب سے ریسپیکٹفل انسان ہے ان کی ریسپیکٹ نہیں کر رہی. یو آر لاؤڈ ود ہم اینڈ یو آر سائلنٹ ان فرنٹ آف می. تو ان خواتین نے کہا کہ بیکاز عمر یو آر ہارش اینڈ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم از مائلڈ اینڈ سافٹ. تو عمر بن اللہ کے وسلم مسکرانے شروع ہو گئے اور ان کے دانت واضح ہونے شروع ہو گئے. تو عمر بن خطاب نے پوچھا یا رسول اللہ وائی یو آر اسمائلنگ اینڈ لافنگ. تو انہوں نے کہا عمر واللہ تم جس راستے پہ چلتے ہو وہاں سے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے, شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے, اپنا پلان بدل لیتا ہے جہاں جس راستے پہ تم چلے. یعنی شیطان ہیز گیون اپ آن یو عمر, شیطان ہیز گیون اپ آن یو, اس نے تم سے ہار مان لی ہے کہ تمہیں وہ نہیں, بیکاز دے ور پیپل آف سبسٹنس, وہ سچائی والے لوگ تھے, وہ ہماری طرح کے جھوٹے وعدے کرنے والے, ہماری طرح کے کمزور ایمان والے نہیں تھے. وہ جب ایک چیز کا ارادہ کرتے تھے اور جب دین کو انہوں نے اپنا لیا پھر وہ 50-50 مسلمان نہیں رہے, پھر وہ پکے مسلمان تھے. اور انہوں نے کہا اب زندگی رہے گی تو اسی پہ رہے گی اور موت آئے گی تو اسی پہ آئے گی. اور اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کو آنر کی اور ڈگنیٹی عطا کی. عمر بن خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر ان لا ہیں, یعنی اللہ کے وسلم کے سسر ہیں. حفصہ جو تھی عمر بن خطاب کی بیٹی ہیں. ابو موسیٰ الاشعری فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ فارغ تھا تو میں نے سوچا کہ اللہ کے وسلم کی خدمت کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تھے اور وہاں پہ آپ آرام کر رہے تھے. تو میں نے سوچا کہ میں دروازے پہ کھڑا ہو جاؤں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرائیویٹ ٹائم گزاریں. تو جب کچھ دیر گزری ابو بکر صدیق آئے اور اجازت مانگی. انہوں نے کہا ویٹ لیٹ می آسک دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اندر گیا اور کہا کہ ابو بکر آئے ہیں. اللہ کے فرمایا کہ ابو بکر کو اجازت دیجیے اور کہیں کہ وہ ان کے لیے جنت کے وعدے ہیں, یعنی جنت کی بشارت ان کو دے دیجیے. اللہ اکبر, کیا لوگ تھے وہ. تو وہ آگے اور پھر اگلی دفعہ سے بات کون آئے, عمر بن خطاب آئے. نوک کیا اور کہا کون, انہوں نے کہا عمر. انہوں نے کہا ویٹ لیٹ می آسک دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا عمر آئے ہیں, اجازت دے دوں, اجازت ہے. انہوں نے کہا ہاں. عمر کو بولو اجازت ہے اور کہو کہ عمر تم جنتی ہو. وہ لوگ اس دنیا میں چلتے تھے اور ان کے لیے جنت کی بشارتیں تھیں. ہمیں تو یہ بشارتیں نہیں ملی, ہمیں تو یہ کچھ بھی نہیں ملا, لیکن پھر بھی ہمارے اعمال ایسے کیوں ہیں کہ جیسے ہمیں جنتوں کی بشارتیں ملی ہوئی ہیں اور ہمارے لیے سب کچھ لکھا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عمر اور ابو بکر کے ساتھ ہوتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. اور ایک دفعہ مسجد نبی میں داخل ہوئے اور سب صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. دائیں طرف ابو بکر اور بائیں طرف عمر تھے, اور دونوں کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا کیا اور کہا قیامت کے دن سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا اور میرے ساتھ ابو بکر اور عمر ہوں گے, اور ہم اس طرح سے قیامت کے دن اکٹھے اٹھائے جائیں گے, دنیا میں بھی اکٹھے, آخرت میں بھی اکٹھے. Why? What's the reason? The reason is their love was pure. وہ سچے ستھرے صاف لوگ تھے جن کے بارے میں قرآن نے بیان کر دیا کہ ان لوگوں سے سچا, ان لوگوں سے ستھرا, ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے ٹٹول لیا, تقوی سے ٹیسٹ کر لیا, ٹرائل کر لیا, اور وہ لوگ کوالیفائی کیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلے شخص جو گھر میں داخل ہوئے وہ کون تھے؟ عمر بن الخطاب تھے. اور وہ اتنی محبت تھی کہ he couldn't believe کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم has passed away. لیکن عمر بن خطاب کی جو اصل پرسنالٹی جو شائن کی, جو انہوں نے دینی خدمات کی, پہلے بھی کمال, لیکن خلافت میں آنے کے بعد تو اللہ اکبر. عمر بن خطاب جب خلیفہ بنے تو people were a bit scared because عمر بن خطاب was harsh in personality. تو عمر بن خطاب کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب کو کنٹرول کر لیا کرتے تھے. ابو بکر صدیق ان کو چپ کرا دیا کرتے تھے. لیکن اب اگر عمر بن خطاب تو خلیفہ بن گئے, اب انہیں کون سنبھالے گا؟ تو عمر بن خطاب تک یہ باتیں پہنچیں.
تو عمر خطاب نے خطبہ بلایا تو لوگوں کو کہا کہ لوگوں مجھ تک یہ بات پہنچی ہے